أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و تمجید و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا مالک، خالق اور مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، گزشتہ کی کئی مجلسوں سے ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں روشنی ڈالتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ کی مجلس میں ہماری گفتگو کا موضوع رہا داؤد علیہ السلام اور اس سے پہلے طالوت علیہ السلام۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شامویل نبی کے ذریعے سے طالوت کو اللہ نے بادشاہت دی، اور طالوت نے ایک نیا جنریشن کھڑا کیا جس سے انہوں نے تیار کیا کہ وہ عمالقہ کا مقابلہ کریں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کو بیت المقدس سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کو بیت المقدس سے بارہا باہر نکال دیا گیا، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان ایسے رسول بھیجتا ہے جو انہیں بیدار کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، اور پھر وہ انہیں لے کر بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس بار ہوا یہ کہ شامویل نبی کا زمانہ تھا، تو پورے کے پورے بنی اسرائیل کو عمالقہ نے مار بھگایا اور وہ دور دراز علاقے میں چلے گئے۔ اور پھر وہاں پر انہوں نے شامویل نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کیوں نہ ہو ایک بادشاہ بھیج دیا جائے جس کی سرداری میں، جس کی ریاست میں ہم تیار ہوئیں گے اور اس کے بعد آگے چل کے لڑیں گے۔ تو اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لی اور اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا، اور طالوت نے زبردست قوم تیار کی، اور اس کے بعد زبردست لڑائی ہوئی جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو جیت دی۔ اور داؤد علیہ السلام کا نام اس لڑائی میں جھلکتا ہے کیونکہ انہوں نے اس لڑائی میں جالوت نامی ایک زبردست تندخو دیو ہیکل مضبوط لڑاکو جو عمالقہ کا سردار تھا اسے یہ مار گراتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ غلیل چلانے کے ماہر تھے، تو انہوں نے اپنے غلیل کے ذریعے سے جالوت پر حملہ کیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد بنی اسرائیل کو لڑنے میں آسانی ہوئی اور اللہ نے انہیں جیت دی۔ اس کے بعد ہوا یہ، چند دنوں کے بعد طالوت نے داؤد کا نامزد کیا، کہا کہ میرے بعد یہ بادشاہ بنیں گے۔ ان کی وفات کے بعد داؤد بادشاہ بن جاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا یہ ایسا دور رہا جسے بنی اسرائیل ہمیشہ سے اس کی تعریف کرتے رہے۔ آج کے جو بھی یہودی ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ دوبارہ یہ دور واپس آئے، اور وہ اس کی محنت بھی کر رہے ہیں، اور وہ اسی کے خیال میں، اسی کی خواہش میں پوری تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں کے دور میں اللہ نے انہیں اتنی ترقی دی کہ ساری دنیا کی جتنی بھی بادشاہت تھی، جتنے بھی بادشاہ تھے، سب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے۔ انشاءاللہ سلیمان پر گفتگو آپ کے سامنے آئے گی، آج کی مجلس میں ہم داؤد پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ داؤد علیہ السلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ بنی اسرائیل سے تھے، وہ جالوت کو قتل کرنے سے پہلے ان کا کوئی نام تک نہیں جانتا تھا، اور یہ ان گنے چنے مومنین میں سے تھے جنہوں نے اردن کے اس نہر کو پار کیا
لیکن طالوت کے کہنے کے مطابق اس میں سے انہوں نے پانی نہیں پیا، کیونکہ طالوت نے جب وہ نہر پار کر رہے تھے کنڈیشن لگایا کہ اس نہر سے کوئی پانی نہیں پیے گا، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ہاں اگر کچھ پینا چاہے تو 1 چلو 2 چلو پی لیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں، یہ طالوت کا حکم تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نافرمان قوم، انہوں نے تو سیر حاصل پانی پیا، انہیں تو سیر ہی ملی۔ اس کے بعد چند لوگ تھے جنہوں نے صرف چلو بھر پانی پی کر نہر کو پار کیا تھا، اس کی تعداد لگ بھگ 310 320 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان میں سے داؤد علیہ السلام تھے۔ شروع میں یہ لاغیر اور بالکل دبلے پتلے سے آدمی تھے، لیکن اللہ نے انہیں بادشاہت دی، نبوت دی اور ڈھیر ساری نعمتوں سے انہیں سرفراز کیا۔ اس کے بعد ایک ایسی بادشاہت قائم کرتے ہیں، یہ پہلے ایسے رسول گزرے ہیں جنہیں اللہ نے بادشاہت بھی دی اور اللہ نے انہیں نبوت بھی دی۔ ایسا بہت ہی کم ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، یوسف علیہ السلام کی حیثیت ایک وزیر جیسی تھی۔ لیکن یہاں پر پورا معاملہ الگ ہے، نبی ہیں، رسول ہیں اور ساتھ ساتھ بادشاہ ہیں۔ اللہ اکبر، تصور کریں کہ کیسا دور رہا ہوگا۔ نبی ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہی اللہ انہیں بھیجتا ہے، اور زبردست عبادت گزار، انصاف پسند بادشاہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو چار سیکشنز میں بانٹ لیا، یعنی ان کے یہاں 4 دن ہوتے تھے۔ ایک دن وہ عبادت کے لیے وقف کرتے تھے، ایک دن اپنے اہل و عیال کے لیے، اور ایک دن لوگوں کے درمیان فیصلے سنانے کے لیے، اور ایک دن اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے۔ انہوں نے یہ 4 دن اپنی زندگی میں بنا رکھے تھے، تو یہی مرتے دم تک ان کا روٹین تھا۔ اور ایسے زبردست عبادت گزار کہ یہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، اور انہوں نے اپنی رات کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک حصہ جس میں وہ سوتے تھے، ایک حصہ جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور چھوٹا سا ایک حصہ پھر سوتے اور پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ تو راتوں میں عبادت اور دن میں روزہ، نبوت، بادشاہت، رسالت، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف، تو سمجھیے کہ تمام نیکیوں کا ایک مجسمہ تھے۔ ایسا بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے یہ نعمتوں کے لیے انہیں چنا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں بہترین حنجرہ دیا تھا، اور اللہ کے کلام کو بڑے زبردست انداز سے پڑھتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے داؤد کو ان گنت فضائل دیے، ان گنت نعمت دی، اور ایسی نعمت دی کہ یہ اللہ کا کلام جب پڑھتے، جب اس کی تلاوت کرتے، تو ان کی تلاوت کے ساتھ پہاڑ تلاوت کرتے تھے، ان کی تلاوت کے ساتھ جانور تلاوت کرتے تھے، ان کی تلاوت کو سننے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ یہ جب بھی پڑھتے تھے اللہ کے کلام کو، تو پورے جو پرندے تھے ان کے سر کے اوپر منڈانے لگتے تھے، ان کے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتے تھے، تو ان کے سر میں اپنا سر ملاتے تھے، ان کی آواز میں اپنی آواز ملاتے تھے۔ اللہ نے انہیں اتنا زبردست حنجرہ، اتنا زبردست حلق اور اتنی مٹھاس دی کہ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں خود اس کا ذکر کیا۔ اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ پرندے اگر کوئی خوبصورت آواز سن کر قریب آتے ہیں تو یہ ممکن ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے، یا جبال، پہاڑ بھی جب یہ اللہ کا کلام پڑھتے، اس کی تلاوت کرتے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کے کلام کو بیان کرتا، پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنتا اور اس سے مزہ لیتا۔ تو بڑی ہی تعجب کی بات ہے کہ اسے بات معلوم ہوئی کہ پہاڑوں کو بھی اللہ نے جان دی ہے، وہ بھی بڑھتے ہیں، وہ بھی پلتے ہیں، ان کے ہاں بھی نسلیں ہیں، ان کے ہاں بھی خاندان ہیں، یاد رکھ لیجیے آپ۔ تو یہ جو پہاڑ آپ دیکھتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ نے جان ڈال رکھی ہے۔ اس لیے تو جب داؤد پڑھتے تھے وہ ساتھ پڑھتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام کی عبادت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان افضل الصیام صیام داؤد، ان افضل الصلاۃ صلاۃ داؤد، سب سے بہتر روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں، جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں،
یہ سال بھر روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ چھوڑتے ہی نہیں، ہمیشہ روزے ہی میں رہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے پوری زندگی روزہ رکھوں اور رات بھر عبادت کرتا رہوں، پوری زندگی اللہ ہی کی عبادت میں گزاروں۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو الگ کر دیا ہے نا، اپنے جو دوسرے کاموں کو چھوڑ دیا، تو 24 گھنٹے عبادت میں لگے رہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوئی تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بلا کر کہا کہ یہ تم ہو جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ جو سال بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نماز پڑھتا ہے، کیا یہ تم ہو؟ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ ہاں رسول اللہ، یہ میں ہی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم ایک دن روزہ رکھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ رکھو، روزہ چھوڑو، سو اور جاگو، شادی کرو اور کھاؤ پیو، یہ سب اسلام کا حصہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو مہینے کے 3 دن کے روزے رکھ لینا، 14، 15، 16 یا پھر 15، 16، 17، مہینے کے 3 دن کے تم روزے رکھ لینا، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مہینے کے 3 روزے نہیں، میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی بات ہے تو پیر اور جمعرات کے روزے رکھ لینا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اور رکھ سکتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور رکھنا چاہتے ہو تو ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن روزہ چھوڑو، اور اس آدمی کا روزہ ہی نہیں جس نے سال بھر روزے رکھے، جس نے سال بھر روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن روزہ چھوڑیں۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی داؤد کا بھی یہی وتیرہ رہا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور مرتے دم تک انہوں نے یہ کام کیا، اور جب وہ کمزور پڑ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے تھے کہ اے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش کو قبول کر لیتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے کہ مہینے کے 3 روزے رکھیں، لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے روزانہ ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ چھوڑنا یہ مشکل گزر رہا ہے۔ آخر زمانے میں انہیں اس سے دقت بھی پیش آئی تھی۔ بہرحال داؤد علیہ السلام عبادت میں ایسے مصروف آدمی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے انصاف پسند تھے کہ یہ ایک دن انصاف کے لیے لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور لوگوں کے درمیان انصاف کرتے تھے۔ تو ایک عجیب و غریب واقعہ قرآن نے نقل کیا، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ داؤد جب رات میں عبادت میں مصروف رہے، اپنے محراب میں عبادت کرتے رہے۔ محراب ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو بنی اسرائیل کے یہاں انہوں نے اسے رواج دیا تھا کہ جب بھی عبادت کرتے تو یہ چھوٹی سی جگہ جا کر بیٹھ جاتے اور اس میں عبادت میں مصروف رہتے۔ تو داؤد علیہ السلام سے یہ چیز کا آغاز ہوا۔ تو داؤد علیہ السلام اس محراب میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، تو ہوا یہ کہ اچانک ان کے دیوار کو پھلانگ کر 2 آدمی آ گئے، اور داؤد علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے بے قرار ہو گئے کہ رات کے اس اندھیری میں اچانک سے یہ 2 بندے کون ہیں، اور دونوں آئے اور آ کر کہے کہ اے داؤد، ہمارے درمیان تم فیصلہ کرو، ہمارے درمیان تم فیصلہ کرو۔ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ان لی 99 نعجہ، ان لی اخی 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ، کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے یہاں 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی بکری ہے، لیکن اس کے باوجود میری ایک بکری کو وہ مانگ رہا ہے، میری ایک بکری کو وہ مانگ رہا ہے۔ تو داؤد آپ فیصلہ سنائیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بے انصافی ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب داؤد علیہ السلام فیصلہ سنا رہے تھے تو داؤد علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کہتا ہے فَظَنَّ أَنَّهُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد کو آزمایا ہے۔ داؤد کو اچانک سے بات یاد آ جاتی ہے کہ اللہ نے میرے سامنے اس رات میں ان دونوں کو بھیج کر حقیقت میں مجھے ایک چیز کی طرف اللہ یاد دہانی کر رہا ہے، یہ ایک چیز مجھے یاد دلا رہا ہے۔ تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اپنی غلطی کی یاد آئی، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا۔ اللہ نے کہا فغفرنا له ذلك، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کیا۔ اب مفسرین نے یہ کہا کہ آخر کار وہ کون سی غلطی تھی جسے داؤد علیہ السلام نے یاد کیا اس وقت؟
معاملہ تو آسان ہے، ایک کے پاس 99 بکریاں ہیں اور ایک کے پاس ایک بکری ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، انصاف سے معاملہ طے کریے. لیکن داؤد علیہ السلام کو وہاں پر ان کی غلطی کی یاد آئی. یہ کیا غلطی ہے، اس تعلق سے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے. بعض لوگ خاص طور پر اسرائیلی روایتوں میں بات آئی ہے کہ داؤد علیہ السلام، اصل میں اسرائیلی روایات جو ہیں یہ محدثین نے اپنی کتابوں میں اسے شامل کیا ہے. اسرائیلی روایت اس روایت کو کہتے ہیں جو مسلمان اہل علم نے اہل کتاب سے سنا. اہل کتاب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ہمارے بڑوں نے یہ واقعہ سنایا ہے. تو بعد میں جب مسلمان علماء یعنی تابعین تبع تابعین کے زمانے میں یہ جب مسلمان ہو گئے تو ان سے یہ مل بیٹھتے تھے اور ان سے ان باتوں کو سنتے تھے. اس میں بہت سارے مزے کے قصے ہوتے تھے اور مزے کی تاریخی باتیں ہوتی تھی اور یہ مسلمان سکالر سنتے تھے. بعد میں ہوا یہ کہ محدثین جہاں حدیثیں نقل کرتے تھے ساتھ ساتھ اسرائیلی روایات کو بھی اپنی کتابوں میں انہوں نے ڈالنا شروع کر لیا. خاص طور پر تفسیر میں تو اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے. اب یہ جو اسرائیلی روایات ہے ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا تکذبوہم ولا تصدقوہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ ان کی بات کو سنیے نہ ان کی بات کو جھٹلائیے. ایک دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. کہا کہ بنی اسرائیل کے قصے سنائیے، اس میں کوئی حرج نہیں. بنی اسرائیل کے قصے سنائیے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل کے قصے سننے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن وہ کئی باتیں جھوٹ بیان کرتے ہیں اور کئی باتیں ایسی بیان کرتے ہیں جو عقیدے اور صحیح ایمان کے خلاف آتی ہیں، اور کئی ایسی باتیں ہیں جو ان کی شریعت سے تعلق رکھتی ہیں. ان کے ہاں بعض چیزیں جائز تھی، وہ چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں. تو ویسی چیزیں جو ان کے پاس پائی جاتی ہیں اسے لے کر اہل علم نے ایک بہترین بات سنائی. کہا کہ اسرائیلی روایتیں ہیں نا یہ 3 قسم کی ہیں. اس میں ایک ایسی قسم ہے جو ہماری شریعت کے برابر ہیں، کوئی مخالفت نہیں، جیسی ہماری شریعت میں باتیں ہیں ویسی باتیں ان روایتوں میں موجود ہیں. اگر دونوں ایک ہیں تو انہیں سننے میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. یا پھر ایسی روایتیں ہیں جو ہماری شریعت کے مخالفت کرتی ہیں، بالکل عقیدے کی مخالفت ہے اس کے اندر. ایسی باتیں ہیں جس میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کرنا نعوذ باللہ جائز ہے، یا پھر فلاں غلطی کرنا نعوذ باللہ جائز ہے، یا پھر ایسی باتیں جس سے انبیاء علیہم السلام کی توہین ہوتی ہو، انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے بدسلوکی کی گئی ہو. ایسی اگر باتیں ہیں تو ہماری شریعت نے کہا کہ نہیں، اسے ہم قبول نہیں کریں گے، نہیں ہم اسے قبول نہیں کریں گے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ اس واقعے کے تعلق سے جس میں داؤد علیہ السلام کو اپنی غلطی کی یاد آئی تو ڈھیر ساری اسرائیلی روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اصل میں داؤد علیہ السلام سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ ان کے لشکر میں ایک ایسا آدمی تھا جس کی بیوی سے نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام شادی کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے داؤد علیہ السلام نے اس آدمی کو کہیں دور دراز بھیج دیا لڑائی میں، جہاں پر یہ شہید ہو گیا. اس کی شہادت کے بعد نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی سے شادی کر لی. یہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں توہین ہے. کوئی نبی ایسے کر سکتا ہے، کوئی رسول ایسا کام کر سکتا ہے؟ جبکہ داؤد علیہ السلام، انبیاء علیہم السلام کے ہاں ان کی زیادہ بیویاں ہوتی ہیں، انبیاء علیہم السلام زیادہ شادیاں کرتے ہیں. اس کے پیچھے ڈھیر سارے مقاصد ہیں. اس کے پیچھے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے جیسے مرد استفادہ کرتے ہیں، جیسے مرد دین سیکھتے ہیں، ویسے عورتوں کو موقع نہیں ملتا. عورتوں کے بہت سارے چھپے ہوئے مسائل ہوتے ہیں، مخفی مسائل ہوتے ہیں جو کھلم کھلا وہ پوچھ نہیں سکتی، کھلم کھلا وہ جان نہیں سکتی. تو اللہ نے نبوت کی شخصیت کو ایسے بنایا کہ وہ زیادہ شادیاں کرتے ہیں، ان کی بیویوں کے ذریعے سے عورتوں کے اندر دین کی باتیں پھیلتی ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن میں عائشہ رضی اللہ عنہا، جن میں جو ہے زینب رضی اللہ عنہا، جن میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال 40 سال زندہ رہیں.
اور یہ ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے جو حصہ رسالت میں، جو حصہ ہماری شریعت میں عورتوں سے متعلق ہے، وہ حصہ انہی کے ذریعے سے پھیلا، کیونکہ عورتوں کے لیے عورتیں مناسب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام زیادہ شادیاں کرتے ہیں تاکہ اللہ کے دین کو وہ عورتوں میں بھی ٹھیک ڈھنگ سے پھیلا سکیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے کئی شادیاں کی، وہ چاہتے تو ان کے لیے جو ہے شادی کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ یہ گھناؤنی حرکت، یہ ذلیل حرکت، یہ ہرگز ممکن نہیں تھا کہ داؤد علیہ السلام کرتے، لیکن ایسی باتیں یہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ مشہور تھی، اور بنی اسرائیل کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ انبیاء عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کی کوئی عصمت نہیں، جبکہ ہم مسلمان، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ نے انہیں محفوظ کیا ہوا ہے۔ ان سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں، جن پر اللہ سبحانہ و تعالی فوراً اپنی وحی نازل کرتا ہے، اس کے طرف نشاندہی کر دیتا ہے کہ یہ غلطی تم نہیں کر سکتے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں اس کے بعد شہد نہیں پیوں گا، اس کے بعد شہد مجھ پہ حرام ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو اللہ نے فوراً قرآن میں آیت نازل کی، کہا کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، تم کیسے ان چیزوں کو حرام قرار دے سکتے ہو جبکہ اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہے؟ یہ رائٹس اللہ نے تمہیں نہیں دیا ہے، حرام حلال کا فیصلہ یہ اللہ کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے ایک قسم کی ڈانٹ پڑی، کہا گیا کہ ایسے نہیں کر سکتے تم۔ تو جب ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی غلطیوں کی طرف نشاندہی کر دیتا ہے اور انہیں ان غلطیوں سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے، جس سے وہ عمل کرتے ہیں، جسے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں ہوتے جن سے بڑے بڑے غلطیاں سرزد ہوں، نعوذ باللہ، ہے نا، اور جو ہے چھوٹے چھوٹے غلطیاں جو مشہور و معروف ہوں ایسے غلطیوں میں وہ پڑتے نہیں، ایسے گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتے۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ہم کسی بھی نبی کے حق میں یہ نہیں کہتے کہ وہ بڑے گناہ کرتے تھے، نعوذ باللہ، یا پھر وہ جانتے بوجھتے گناہ کرتے تھے، یہ ہم ہرگز نہیں کرتے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے بہتر لوگ ہیں اور یہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہاں اگر کسی سے چھوٹی موٹی غلطی ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان غلطیوں کو معاف کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا ہی میں انہیں ان غلطیوں سے بچا لیا، کیونکہ ان کی حفاظت شریعت کی حفاظت تھی۔ اگر وقت کا نبی خود ایسی غلطی کرے تو پھر عوام کا کیا کہنا؟ عوام بھی تو غلطی کرے گی، یہ کو غلطی کرے تو یہ 1000 غلطیاں کرے گی۔ تو ایسا اللہ کی شریعت میں ہوتا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی رسول و انبیاء کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے اور ان سے بڑے گناہ، چھوٹے گناہ جو مشہور و معروف ہیں، ایسے گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتے۔ لیکن بنی اسرائیل کے پاس ایسا نہیں ہے، ان کے پاس عقیدہ یہ ہے کہ نبی چاہے نبی ہو، رسول چاہے رسول ہو، وہ عام لوگوں کی طرح غلطی کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے پاس ان کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے توہینی باتیں، انبیاء علیہ السلام کی ذات میں کیچڑ اچھالنے والی باتیں ان کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا، ان کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ داؤد نے نعوذ باللہ ایسا کیا اور کوشش کی کہ اس آدمی کو قتل کریں، اور جانتے بوجھتے اسے انہوں نے دور دراز ٹرانسفر کیا کہ وہاں کے کہیں لڑائی میں یہ قتل ہو جائے اور نعوذ باللہ اس کے بعد یہ حرکت کرے۔ یہ بنی اسرائیل انبیاء کے ساتھ یہ توہین کا کھیل کھیلتے ہیں۔ ہم مسلمان اسے ہرگز نہیں مانتے۔ ہم مسلمان ایسی چیزوں سے کہتے ہیں کہ انبیاء بری ہیں، انبیاء کا دامن پاک ہوتا ہے، انبیاء نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میں نے آپ کو اسرائیلی روایتوں کی جو دوسری قسم بیان کی، اس میں یہ قسم ہے کہ ہماری شریعت سے سیدھے سیدھے یہ اسرائیلی روایتیں ٹکراتی ہیں۔ ایسی صورت میں ان روایتوں کو اٹھا کر پھینکیں گے، ہم ان روایتوں کو نہ سنیں گے نہ سنائیں گے۔ اس میں تیسری قسم اسرائیلی روایت کی یہ ہے کہ جو ہماری شریعت سے ٹکراتی نہیں، نہ ہماری شریعت کے موافق ہے، ہماری شریعت کے ساتھ بھی نہیں، مخالفت بھی نہیں،
بالکل درمیانی سی باتیں ہیں. تو ایسی باتیں سننے سنانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اہل علم نے یہاں پر یہ شرط بھی رکھا کہ جب آپ اسرائیلی یہ تیسری قسم کی روایتیں آپ بیان کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے درمیان بیان کریے جنہیں معلوم ہو کہ اسرائیلی روایتوں کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا چاہیے. اسرائیلی روایتیں، اسرائیلی واقعات یہ عام واقعات کی طرح نہیں ہیں، ہے نا. ان میں سے کیا لے کیا نہ لے، کون سی چیز کو ہمارے عقیدے کا بنیاد بنا لے، یہ اگر لوگ جانتے ہیں تو ان کے درمیان بیان کریے. اگر لوگ یہ نہیں جانتے ہیں تو انہیں نہیں سنانے میں زیادہ بہتری ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ایسی جماعتیں ہیں جن کے پاس صرف قصے ہی قصے ہیں، ہے نا. ان کا پورا معاملہ انہی قصوں میں چلتا ہے، اٹھے قصے بیٹھے قصے. انہوں نے احادیث کو چھوڑ دیا، انہوں نے صحیح باتوں کو چھوڑ دیا، انہی قصوں کے پیچھے پڑے ہیں. انہیں سننے میں بڑا مزہ ملتا ہے کہ نہیں. اب یہی سناتے رہتے ہیں. اب ان میں سے کتنے ایسے نادان ہیں ان واقعات کو اپنی زندگی کا بنیاد بنا لیا، کسی سے بہت ساری باتیں نکالتے ہیں، اسی سے بہت ساری باتوں کو سمجھتے ہیں. انہوں نے انہی روایتوں کے ذریعے سے شریعت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو اس لیے ان کے یہاں پوری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جو اسرائیلی روایت کو ٹیکل کرنا جانتے ہیں انہی سے ان روایتوں کو سنیں. ہر ایرے غیرے سے ان روایتوں کو نہ پڑھنا چاہیے، نہ سننا چاہیے، نہ سنانا چاہیے. تو یہ 3 قسم کی اسرائیلی روایتیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ بہت ہی اہم بات تھی. تو داؤد علیہ السلام کے تعلق سے یہ جو واقعہ پیش آیا جس میں داؤد علیہ السلام کو گویا کہ نشاندہی کی گئی کہ ایک آدمی کے پاس 99 بکریاں ہیں، اس کے باوجود ایک بکری اس کے پاس ہے، اسے وہ لینا چاہتا ہے تو یہ اس پر ظلم کر رہا ہے. تو داؤد نے تو فیصلہ سنایا، لیکن انہیں کون سی غلطی یاد آئی؟ ہرگز وہ غلطی نہیں جو اسرائیلی میں روایتوں میں بتائی گئی. وہ کوئی اور غلطی ہو سکتی ہے جسے اللہ نے داؤد کو یاد دلوایا اور داؤد نے فوراً معافی مانگی اور اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا. بس اتنا ہی ہم بیان کریں گے. وہ کیا غلطی تھی اسے جاننے کی غیر ضروری کوشش نہیں کریں گے، اور نہ ہمارے پاس اس غلطی کو جاننے کی وسائل موجود ہیں. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ غلطی داؤد نے کی تھی، انہیں وہ چیز یاد آ گئی. وہ کیا غلطی تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سیدھے سیدھے حکم دیا تھا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اللہ کا خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریے. ولا تتبع الہوی، آپ اپنی نفس پرستش مت کریے، آپ اپنے نفس کے پیچھے مت چلیے. اگر ایسے چلو گے تو یہ نفس جو ہے تمہیں گمراہ کر دے گا. اب جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے سنانے میں، ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی شدید عذاب ہے. یوم حساب کے دن، قیامت کے دن انہیں بڑا ہی شدید عذاب دیا جائے گا. تو داؤد علیہ السلام اپنے فیصلوں میں زیادہ مشہور تھے. اور اللہ نے ایک دوسری جگہ کہا وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو بات سنانے کا سلیقہ سکھایا، خطابت کرنے کا، لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کرنے کا ہم نے داؤد کو سلیقہ سنایا تھا. تو یہ اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے انصاف کے ذریعے سے، اپنی عبادت کے ذریعے سے ایسی حکومت انہوں نے قائم کی کہ اللہ اکبر. پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا گزشتہ کی مجلس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد کو لوہا آسان کر دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے داؤد کو لوہا موم بنا دیا تھا. اس کا کیا معنی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوہے کے ذریعے سے بہترین زرہ بناتے تھے، اس کے ماہر تھے. وہ لوہے کے ذریعے سے سمجھے کہ بہترین لوہار تھے، بہترین بلیک سمتھ تھے، جس کے ذریعے سے وہ زرہ بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے. لیکن یہ داؤد پرسنل طور پر نہیں کرتے تھے، حالانکہ ایسے کام کر کے وہ اپنے پیسے کماتے تھے جسے وہ کھاتے تھے. یہ لوگوں کے بیت المال سے اپنے لیے کچھ لیتے نہیں تھے، اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ سب سے بہترین حلال رزق کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے محنت کے ہاتھوں سے کماتا ہے، اپنے ہاتھ کے محنت سے کماتا ہے. ہم نے اورنگزیب کو دیکھا، ناصر الدین محمود کو دیکھا، یہ بڑے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود ٹوپیاں بنتے تھے، مصحف کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. ان چیزوں کو بیچ کر اس کا جو پیسہ ملتا تھا جسے وہ کھاتے تھے،
ہے نا. تو ہاتھ کی کمائی اس کی الگ ہی برکت ہوتی تھی. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہا موم بنایا. تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ خود اپنے لیے کمائی کرتے تھے لیکن بادشاہ تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کام صرف اپنے لیے کر لیں؟ تو بادشاہ تھے تو انہوں نے پورے کنٹری میں, پورے ملک میں اس کے کارخانے بنائے, اس کے مینوفیکچرنگ یونٹس لگائے اور لوگوں کو کام میں لگایا. اور بیت المقدس یعنی یروشلم جو آج جو سٹی ہے, یہ ان کی جو سٹی تھی, اسے انہوں نے ساری دنیا میں سب سے ڈیولپڈ سٹی بنایا, سب سے مالدار سٹی بنایا تھا. اور ساری دنیا میں ان کا مال جاتا تھا. اور انہوں نے کشتیاں ایسی بنا رکھی تھی جس کے ذریعے سے دور دراز علاقوں میں اپنا مال پہنچاتے تھے. اور جہاں کہیں بھی اپنی تجارت کرتے, اللہ کے رسول و نبی تھے, یہ تھوڑی خاموش رہتے کہ صرف مال لے لیں, دھندا کر لیں, بات ختم. ایسے نہیں ہوتا تھا. یہ اللہ کے دین کو سناتے تھے, اللہ کا دین پیش کرتے تھے, اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. تو داؤد علیہ السلام کو جو قرآن میں بتایا گیا ہے وہ صرف داؤد علیہ السلام کے تعلق سے چند جھلکیاں تھیں. یہ نہیں کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے پورے دور کا پوری تفصیل بیان کی. جبکہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا دور کچھ معمولی دور نہیں تھا. یہ ایسا دور تھا جسے ساری دنیا جانتی تھی, اور ان کی ایسی ترقی تھی جسے ساری دنیا مانتی تھی, اور ساری دنیا میں انہوں نے پیغام پہنچایا, اور ساری دنیا میں انہوں نے اپنی تجارت کی, اور اپنے علاقے کو انہوں نے ترقی یافتہ ملک بنایا. اور ساری دنیا سے لوگ ان کے ملک میں آتے تھے. تو دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اتنا مضبوط ملک بنایا, ساری دنیا کے بادشاہ ان سے ملنے آتے تھے, ان سے خط و کتابت کرتے تھے. اور میں نے ایسی بھی باتیں پڑھی ہیں, تاریخی روایتیں ہندوستان کی تاریخ میں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے زمانے میں داؤد علیہ السلام کے اور ان کے بعد ان کے لڑکے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہتھیار بنتے تھے, جو چیزیں مینوفیکچر ہوتی تھی, وہ ہندوستان پہنچتی تھی, اور یہاں کے بادشاہ اسے خریدتے تھے, ہے نا. اور یہاں پر ان کے سکے چلتے تھے, لوہے کے جو سکے اور چاندی کے سکے, سونے کے جو سکے تھے, وہ سکے یہاں ہندوستان میں بھی ان کے زمانے میں چلتے تھے. یہ تاریخی روایتوں میں ہم نے دیکھا ہے. بہرحال داؤد علیہ السلام کا دور بہت ہی زبردست دور رہا, بہت ہی زبردست دور رہا. اور انہوں نے ایک پہاڑ جسے سیہون کہا جاتا ہے, جسے زیون بھی کہا جاتا ہے, اس پہاڑ میں انہوں نے اپنے لیے ایک شاندار محل بنایا تھا, اور جہاں پر یہ سارے لوگوں کا استقبال کرتے. اور اپنے گھر ہی میں انہوں نے ایک کورٹ بنایا تھا, اپنے گھر ہی میں انہوں نے ایک عبادت گاہ بنایا تھا جس میں وہ عبادت کرتے اور کورٹ میں فیصلے سناتے. ایسے انہوں نے ایک زبردست حکومت بنا کر سلیمان کو اسے دے کر اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. جب داؤد علیہ السلام کی وفات آئی تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 75 سال کے آس پاس تھی. یہ اس زمانے کے حساب سے موت بڑی جلدی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ 120 سال 130 سال بڑی آسانی سے جی لیتے تھے. لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جلدی ہی موت دے دی تھی. ان کی وفات 75-70 سال کے آس پاس ہو گئی تھی. اب ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام کے پشت سے تمام ارواح کو نکالا جو قیامت تک زمین میں رہنے والے تھے, تو جب آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ تمہاری اولاد ہے, تو آدم علیہ السلام نے اپنی نسل کو دیکھا. میں بتا رہا ہوں یہ عالم ارواح کی بات, جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تب کی بات ہے. تو آدم علیہ السلام نے دیکھا تو یہ بہت بڑے بھیڑ بھاڑ میں آدم علیہ السلام نے ایک آدمی کے بڑے منور چہرے کو دیکھا. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آدمی منور چہرہ والا, روشندار چہرے والا, یہ آدمی کون ہے؟ تو اس وقت ملائکہ نے بتایا کہ یہ آپ کے لڑکے داؤد ہیں, یہ آپ کے لڑکے داؤد ہیں. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا آپ ان کی کیا عمر ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کی یہ عمر ہے, اتنے سال زمین میں رہیں گے. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر میں سے 40 سال نکال کر ان کی عمر میں اضافہ کر دیجیے. تو آدم علیہ السلام کی عمر سے 40 سال نکال کر داؤد علیہ السلام کے عمر میں ایڈ کر دیا گیا. اور جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ جلدی آ گئے ہیں, میری عمر میں تو 40 سال باقی ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نے اپنی عمر میں سے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دیے ہیں. یہ واقعہ
عالم ارواح میں پیش آیا اور آپ ہی نے کہا تھا، تو اس لیے آپ کی عمر میں سے 40 سال پہلے ہم آ گئے ہیں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ اب آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آدم علیہ السلام نے انکار کیا، کہا کہ نہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے، میں نے کب دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب آدم نے انکار کیا تو آدم کی اولاد میں بھی انکار کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، سب نعمتوں کو جاننے کے باوجود وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام عالم ارواح میں ان کا مقام تھا اور رونق دار چہرے والے تھے، اور ان کی عمر میں آدم علیہ السلام کی عمر کا اضافہ ہوا۔ بہرحال داؤد علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے اپنے لڑکے سلیمان کو بادشاہ بنایا، اور اللہ نے سلیمان کو کیا کیا؟ جتنی نعمتیں داؤد کو دی تھی اس کی دگنی چگنی نعمتیں اللہ نے سلیمان کو دی۔ جتنی نعمتیں داؤد کو آپ نے سنا، عبادت، فیصلہ، خطابت، ہے نا، اور اس کے بعد بادشاہت، نبوت، مجاہد، اور اس کے بعد بیویاں، اور اس کے بعد مال و دولت، یہ جتنی بھی نعمتیں تھیں اس کا آپ انٹو 2 یا پھر 3 کر لیجئے، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی۔ اللہ اکبر۔ اور سلیمان علیہ السلام ہی داؤد علیہ السلام کے لڑکے نہیں تھے، داؤد علیہ السلام کے اور بھی لڑکے تھے، لیکن داؤد نے ان کے بعد سلیمان کا نام بیان کیا کہ میرے بعد میری حکومت کو آگے بڑھانے والا میرا لڑکا سلیمان ہوگا۔ تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت دی، اور انہیں بھی رسالت دی، اور انہیں بھی بادشاہت دی۔ سورہ نمل قرآن کے اندر ایک مشہور سورہ ہے، اس میں سلیمان علیہ السلام کے بہت سارے واقعات بیان ہوئے، ان میں سے ایک دو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے آج کی مجلس ختم کروں گا۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کی کتنی بڑی سلطنت رہی، اور یہ کس انداز سے انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی، اور کس انداز سے انہوں نے اللہ کے دین کو دور دور تک پہنچایا، کیسے انہوں نے دعوت کا کام کیا، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ کی تفصیل میں آئے گی، آئندہ کے مجلس میں آئے گی انشاءاللہ۔ اب چلیے ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ سلیمان علیہ السلام لوگوں کو جمع کرتے، اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان کہتے کہ دیکھو یہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں مجھ پر اللہ نے نازل کی ہیں۔ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، لوگوں جان رکھو کہ ہمیں پرندوں کی زبان آتی ہے، ہم پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں، ہم جانور سے کلام کر سکتے ہیں۔ تصور کریں، پرندوں کی بات چیت سمجھتے تھے، جانوروں کی بات چیت سمجھتے تھے، یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے انہیں دی تھی۔ اور اللہ نے اسی سورے میں ایک بہترین واقعہ نقل کیا کہ سلیمان علیہ السلام چونکہ اپنے والد داؤد علیہ السلام سے انہیں سلطنت ملی تھی، تو ان کے پاس ڈھیر سارا لشکر تھا، ان کے لشکر میں انسان بھی تھے اور ان کے لشکر میں جن بھی تھے، جنوں کا ایک بہت بڑا لشکر ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اگر کسی بھی قوم پر حملہ کرنے کے لیے، اللہ کے راہ میں جہاد لڑنے کے لیے نکلتے تو یہ تمام چیزوں کو جمع کر دیتے تھے، اور جب ان کا لشکر نکلتا، اللہ اکبر، ایک طرف تو انسان، ایک طرف تو جن، اور ایک طرف جانور، اور آسمان میں پرندے انہیں سایہ دے رہے ہوتے ہیں، آسمان میں پرندے انہیں سایہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ سمندروں میں نکلتے تھے تو ہواؤں کو حکم دیتے کہ تم اس طرف چلنا، اس سمت چلنا، کیونکہ ہماری لڑائی اس طرف ہونے والی ہے، یا پھر ہماری تجارت اس طرف ہے، یا پھر ہم اس بار زیارت کے لیے اس طرف جانے والے ہیں۔ تو ہوا اپنا رخ بدلتے اور اس جگہ چلتے جس کی طرف سلیمان نے حکم دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت دیکھیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کا کتنا بڑا مرتبہ رہا ہوگا، کیسی مقبولیت رہی ہوگی اللہ کے پاس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں سلیمان کو ایسی عظمت اور ایسی بڑائی دی۔ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جن، انس اور آسمان میں پرندے جو ان کو سایہ دے رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر دھوپ نہ گرے، ہے نا، دھوپ نہ گرے، ایسے پرندے جمع ہو کر انہیں حفاظت کے ساتھ آگے لے جاتے تھے۔ تصور کریں آپ کتنا عظیم منظر رہا ہوگا۔
تو ہوا یہ کہ جب یہ لشکر لے کر جا رہے تھے تو سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی عظمت کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں اس واقعے کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیسے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ نافرمان نہیں ہوتے، اللہ کی ہر نعمت کو جانتے ہیں اور اس پر وہ شکر گزار ہوتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام جب اتنی بڑی لشکر لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ چونٹیاں جو زمین میں رینگتی ہیں، جن کا ہم کوئی حساب لگاتے نہیں. ہمارے پاس نہ بادشاہت ہے، نہ ہمارے پاس نبوت ہے، نہ ہمارے پاس رسالت ہے، نعوذ باللہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہماری حالت ہے. اب اس کے اوپر ہمارے اوپر برائیوں کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ، اتنی ساری غلطیاں، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. ہم لوگ چونٹیوں کا کچھ خیال کرتے نہیں، جاتے رہتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہوتی ہیں، وہ اپنے اپنی بلوں میں رہتی ہیں اور اپنی زندگی گزارتی ہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام اتنے عظیم نبی، اتنے عظیم رسول، اتنے عظیم لشکر کو لے کر جا رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ چونٹیاں جو ریل لگا کر ٹرین کی شکل میں جا رہی ہیں، ان کی جو ملکہ ہے وہ دوسری چونٹیوں سے کہتی ہے کہ اے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. وہ ایک چونٹی کہتی ہے کہ اے چونٹیوں، جلدی جلدی آگے بڑھو، بل میں گھس جاؤ، اب سلیمان کا لشکر نکل رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند دے اور تم لوگ پورے کے پورے مر جاؤ. ایسا نہ ہو، اس لیے تیزی سے آگے بڑھو، بلوں میں گھس جاؤ. اب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ نعمت دے رکھی تھی کہ وہ جانور نہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی زبان کو بھی سن سکتے تھے، ان سے گفتگو کر سکتے تھے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ جیسے ہی اس کی بات کو سنا تو سلیمان علیہ السلام کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی اور وہ ہنس پڑے. اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے لشکر کو کہا کہ بھائی دیکھیں چونٹیاں ہیں، یہ ان کی وادی ہے، تو انہیں ڈسٹرب کیے بغیر آگے بڑھیے. اور وہاں پر قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اس نعمت کا بڑی شدت سے احساس ہوا کہ کیسی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے کہ نہیں. آس پاس لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جن ہیں، سب ہیں، لیکن کسی کو یہ زبان سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے یہ سمجھ مجھے دی ہے. اچھا، چونٹیاں کی کوئی زبان نہیں ہے، یہ انسان ہے، یہ جو زبان چلاتے ہیں انسان ہے جن کے پاس سپیچ ان کا وے آف کمیونیکیشن ہے. ہم ہماری بات دوسروں تک کیسے پہنچاتے ہیں؟ زبان کے ذریعے سے. یہ جو ہوا ہے جو سننے والے کے کان میں داخل ہو کر وہ اسے معنی سناتا ہے. لیکن جانوروں میں کمیونیکیشن کرنے کا مختلف راستے ہیں، مختلف طریقے ہیں، ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے صرف آواز کرتے ہیں، یہ ان کا کمیونیکیشن ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتا بھونکتا ہے، اس کے بھونکنے میں کئی فرق ہوتا ہے، کبھی ڈر کر بھونکتا ہے، کبھی غصے میں بھونکتا ہے کہ نہیں. وہ اپنے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتا ہے. ایک کتا دوسرے کتے کی بھونکنے کو سمجھتا ہے کہ یہ بھوک کے لیے بھونک رہا ہے، یا پھر اسے مستی آ گئی ہے، یا پھر یہ مار کھانے والا ہے، یا پھر اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے نا. یہ ایک دوسرے کی بھوک کو سمجھتے ہیں، ہے نا. اسی طریقے سے گدھا چیختا ہے، وہ آپس کے جو گدھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں چیخ رہا ہے، اسے کیا پریشانی ہے. اور جان رکھیے کہ جانور اپنے جیسے جو ہیں ان کے ساتھ زبردست کمیونیکیشن کرتے ہیں. ہاتھی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس کے کمیونیکیشن کرنے کے 3 طریقے ہیں. وہ چیختا بھی ہے کہ نہیں، وہ چیختا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے پیروں کو بھی استعمال کرتا ہے. ہاتھی جو ہوتا ہے، ہاتھی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈر ہاتھی کو کس چیز سے ہے؟ سب سے زیادہ ہاتھی ڈرتا ہے گم جانے سے. ہاتھی کو ڈر ہوتا ہے گم جانے سے. وہ ڈرتا ہے، اس لیے وہ مل مل کر رہتے ہیں، وہ ہرڈز کی شکل میں رہتے ہیں، جھنڈ کی شکل میں رہتے ہیں. ہاتھی اکیلے جیتے نہیں ہیں، وہ خاندان کے ساتھ 30-40 مل مل کر رہتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں میں گم نہ جاؤں. اگر وہ گم جائے گا تو کوئی شیر یا پھر کوئی جانور اس پر حملہ کرے گا. تو اس لیے ہاتھی کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے. تو اس لیے ہاتھی اگر گم جائے تو وہ اپنے لوگوں کو کیسے میسج پہنچاتا ہے؟
کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیر کو زمین میں مارتا ہے ایک طریقے سے، اور 5 کلومیٹر اس پار، 5 کلومیٹر اس پار، اور 5 کلومیٹر اس پار، 5 کلومیٹر اس پار، جو بھی ہاتھی ہے اس کمیونیکیشن کو پہچان لیتا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ ہے جو وائبریشن بھیج رہا ہے، وہ گم ہو گیا ہے، فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور اونٹ جو ہے یہ کئی میل دور اپنے لوگوں کے آوازوں کو سنتا ہے، اسے کئی میل دور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پانی ہے کہ نہیں ہے۔ کمیونیکیشن تو اللہ نے جانوروں میں جس انداز سے بات چیت رکھی ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ یہ انسانوں میں ہم ہے نا زبان چلاتے ہیں، زبان سے آواز نکلتی ہے، جھگڑتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، سب اس میں چلتا ہے۔ ہمارے انسانوں کا کمیونیکیشن کیا ہے؟ یہ زبان ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ۔ انسان جو ہے وہ بولتا ہے، اسے جو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، دوسرے جانوروں کو بولنے کی اللہ نے طاقت نہیں دی ہے۔ چیونٹیوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان کا کمیونیکیشن کیا ہے؟ نہ ان کے پاس وائبریشن ہے، نہ ان کے پاس آواز ہے، ان کا کمیونیکیشن کیمیکل کمیونیکیشن ہے۔ یہ کیا بھائی کیمیکل کمیونیکیشن؟ یہ اپنے جسم سے بعض ایسڈز نکالتی ہیں اور اس کے بعد سامنے والی چونٹی کے اوپر جا کے رکھتی ہیں۔ وہ ایسڈ کو دیکھ کر وہ چونٹی پہچان لیتی ہے کہ یہ کیا بتا رہا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ چونٹیاں جو ریل بنا کر چلتی ہیں آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں؟ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ یہ ادھر جاتی ہے، ٹکراتے ہیں، اور اس کے بعد اس نکل، معلوم ہے سامنے سے آدمی آ رہا ہے، کٹ لے کے نہیں جاتی وہ ٹکرا کے پھر کٹ لے کے جاتی ہے۔ اصل میں وہ اپنے جسم کے ذریعے سے کیمیکل وہ دوسرے آدمی کے منہ میں لگاتا ہے، دوسرے چونٹی کے منہ میں ایک چونٹی لگاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ تو ان کا کمیونیکیشن کیمیکل کمیونیکیشن ہے، سبحان اللہ، یہ سائنس بتاتی ہے۔ لیکن یہ تمام کمیونیکیشن، تمام ذرائع کو توڑ کر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو چونٹیوں کی زبان سمجھائی، اور چونٹی سلیمان علیہ السلام کی زبان سنتے تھے، تو یہ معجزہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کرنا چاہے تو یہ دنیا کے ذرائع کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے ماورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو جب یہ نعمت کا احساس ہوا، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہنس لیتے ہیں، تو اس کے بعد انہیں اس نعمت کا شدت سے احساس ہوتا ہے، اور فوراً اللہ کے بارگاہ میں شکریہ بجا لاتے ہیں، کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ فوراً دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا۔ آل داؤد کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ ان کے گھروں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو عبادت کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوتے تھے۔ تو اللہ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اے داؤد کے خاندان والو، ایسا عمل کرو جس میں تم اپنے آپ کو شکر گزار ثابت کرو، تم اس میں اپنے آپ کو شکر گزار ثابت کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اکثر انبیاء کی تعریف کی، کہا کہ یہ لوگ شاکرن لانعمہ، یہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہوتے تھے۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ کہا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ۔ اگر تم لوگ شکر گزار بنو گے تو ہم اور دیں گے تمہیں، اگر تم کفران نعمت کرو گے، جو نعمتیں ہیں اسے نہیں دیکھتے، صرف دوسروں کی نعمتوں پر نظر ہے، خود اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس پر شکر گزار نہیں بنتے، تو یہ نعمتیں بھی اللہ چھین لے گا۔ ہمارا تو معاملہ یہی ہے نا کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں یہ بہت ہی کم دیکھتے ہیں، ہمارے اندر اللہ نے جو ٹیلنٹ دی ہے اس پر ہمارا نظر بہت ہی کم رہتا ہے، ہماری نظر دوسروں پر لگی رہتی ہے نا، دوسروں کو دیکھا دیکھی چولہا پھونکی، یہ ہمارا کام ہے کہ دیکھتے رہتے کہ بھائی ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے۔ بھائی تمہارے پاس کیا ہے بتائیے نا، تمہارے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ نے کسی بھی انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا، جان لیجیے، بلکہ انسان نہیں، کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی بیکار کوئی چیز کو بناتا نہیں، یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ چیز بیکار ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تو بیکار ہے، لیکن یاد رکھ لیجیے کوئی بھی چیز بیکار نہیں۔ وما خلق السماوات والارض وما بينهما باطلا، آسمان زمین اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں یہ باطل اللہ نے نہیں بنایا ہے، ہر چیز کے پیچھے مقصد نہیں بلکہ مقاصد ہیں۔ یہ ہم انسان، ہمارا چھوٹا سا ڈیٹا بیس، چھوٹا سا دماغ، ہمیں بعض چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔
اب یہ ہماری تکبری ہے کہ جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس کا اعتراف نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آئے تو وہ چیز ہے ہی نہیں. یہ انسان کی تکبری ہے. بلکہ انسان عقل مند وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہم نے جو جانا ہے، جو سمجھا ہے، وہ بالکل ذرا ہے. بہت ساری چیزیں، سمندر کے برابر چیزیں ہم نہ جانتے ہیں نہ ہم نے سمجھا ہے اسے. تو عزیز ساتھیو، یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اسے آپ کھوجئے. کوئی آدمی بیکار نہیں ہے. اللہ نے ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیا ہے اور ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے. کوئی آدمی کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا ہے. اور اپنی خوبیوں پر نظر ڈالیں اور اللہ کے یہاں شکریہ بجا لائیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تمہارے اندر اور نعمتوں کا کیسے اضافہ کرتا ہے. ایک نعمت آپ کو ملی، آپ نے شکریہ ادا کی تو دوسری نعمت آئے گی، اس پر شکریہ ادا کریے، دوسری، تیسری، اس کے بعد ایک ریل لگ جائے گی نعمتوں کی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نعمتیں اپنی تو نہیں دیکھتے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اش اش کرتے رہتے ہیں، آہ پر آہ بھرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، واویلا اٹھاتے ہیں، کبھی شکریہ ادا نہیں کرتے. تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سر ٹیکا، کہا اے اللہ مجھے تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے. کیا بنائے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے اللہ مجھے توفیق دے. اوزعنی یعنی وفقنی. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے ان نعمتوں پر میں تیرا شکر گزار بنوں. وان اعمل صالحا ترضاه. اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے اپنے اوپر جو نعمتیں اللہ نے نچھاور کی اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں وعلی والدی، اور میرے والدین پر جو تیری نعمتیں تھیں اس کا بھی مجھے شکر ادا کرنے کا توفیق بخش. تو اسے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے جو والد ہیں، ان کے جو والد ہیں، ان کے جو خاندان پر اللہ نے جو نعمتیں نازل کی ہیں، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس کا یہ شکریہ ادا کرے کیونکہ اسے مل رہی ہیں فائدے، ہے کہ نہیں؟ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. کہتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. اور تیسری بات کہتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِنِعْمَتِكَ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ تیری رحمت کے طفیل سے، اے اللہ تیری رحمت کی وجہ سے مجھے نیک صالح بندوں میں شمار کر. پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے جو نعمتیں مجھ پر ہوئی اور میرے والدین پر ہوئی. نمبر 2 کہا کہ اے اللہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہے. اور تیسرا یہ کہا کہ اے اللہ مجھے تیرے نیک صالح بندوں میں شامل کر لے. تو سلیمان علیہ السلام کو جب یہ نعمت نظر آئی تو سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر دعاؤں کا انبار لگا دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصل میں یہ واقعہ نقل کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو گن گن کر اس پر شکریہ بجا لاتے ہیں. یہی مقصد ہے ان کا جو ہے واقعہ بیان کرنے کا. یہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات روکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ سلیمان نے کیسے ہواؤں پر کنٹرول کیا، یہ ہدہد کا کیا واقعہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کیسے بلقیس کو اسلام پیش کیا، اور اس کے بعد سلیمان کی سلطنت کیسی بڑھتی رہی اور اس کے بعد کیسے ڈاؤن فال آیا. یہ پوری تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ کی مجلس کے لیے چھوڑتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو ضرور کریے گا انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی جسے زبور کہا گیا ہے، یہ کتاب اب کس شکل میں ہے، اب کیسی حالت میں ہے؟ اصل میں دیکھیے زبور میں اللہ نے کوئی احکامات نازل نہیں کیے. عیسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سب شریعت موسوی پر عمل کرتے تھے. تورات ان کے لیے شریعت تھی. یہ سارے کے سارے انبیاء موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کرتے تھے. تو داؤد علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کرتے تھے. لیکن انہیں جو کتاب دی گئی اس میں کوئی شریعت کی باتیں نہیں تھی، ان میں صرف نصیحت تھی اور اس میں اللہ کی تعریف تھی. اس میں واضح و نصیحت کی باتیں تھی، اس میں اللہ کی تعریف تھی، جسے داؤد علیہ السلام بڑے اچھے انداز سے پڑھتے تھے. اچھا، داؤد علیہ السلام کا یہ جو زبور ہے آج جسے سامز کہتے ہیں، جو نیو ٹیسٹامنٹ میں ایک چیپٹر کی شکل میں موجود ہے. آپ جا کر اسے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی ہے. تو یہی ہو سکتا ہے
کہ زبور کا کچھ حصہ اس میں سیو ہو گیا ہو، یا پھر کم از کم زبور کی چند باتیں اس میں سیو ہو گئی ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اس کی آج کی حالت ہے، واللہ اعلم۔ لقمان علیہ السلام، سوال کر رہے ہیں کہ لقمان علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ انشاءاللہ لقمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے بات آئے گی، لیکن بات بعد میں آئے گی، کیونکہ لقمان علیہ السلام کا نام تو معلوم ہے، ان کے نام سے ایک پوری سورت ہے، ان کی نصیحت اب ان کے لڑکے کے لیے قرآن کے اندر موجود ہے، پوری تفصیل موجود ہے الحمدللہ، لیکن یہ کس زمانے کے تھے؟ اور اہل علم نے، مورخین نے اس بات پر بھی اختلاف کیا کہ یہ جو لقمان تھے کیا یہ نبی تھے کہ یا رسول تھے یا پھر یہ کوئی نیک ولی تھے، اس پر بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ جب باتیں ہماری آگے بڑھیں گی تو لقمان علیہ السلام کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بادشاہت دی، لیکن سلیمان علیہ السلام کو کیا پیدائشی نبوت ملی یا پھر ان کے اعمال کی وجہ سے ملی؟ پہلے تو جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچوں کو نبی نہیں بناتا، بچوں کی طرف وحی ہوتی ہے لیکن انہیں نبوت رسالت کا درجہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہیں بھی بتایا نہیں گیا ہے کہ سلیمان کو بچپن میں ہی نبوت مل گئی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ وہ نوجوان ہو گئے، ہوشیار سمجھدار ہو گئے، کافی تجربہ ہو گیا تھا، بعد میں اللہ نے انہیں نبوت دی تھی۔ اور دوسری بات یہ جان لیجئے اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی انسان کی محنت کے بدلے نبوت نہیں دیتا۔ یہ جو نبوت اور رسالت ہے یہ کسبی نہیں ہے، یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ محنت کر کے حاصل کریں، البتہ آپ محنت کر کے ولی بن سکتے ہیں، آپ کو محنت کر کے آپ ولایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ولایت کا کیا معنی کہ آپ ہر وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے گا، ہے نا، آپ چلیں گے تو اللہ کے راستے میں چلیں گے، آپ سنیں گے تو اللہ کے راستے میں سنیں گے، آپ جو بھی مانیں گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، یہ ولایت کا درجہ ہے جس کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے۔ انسان محنت کر کے، روزے رکھ کے، اپنے نفس کو پاک کر کے، نماز پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے، اچھے کاموں میں شامل ہو کے وہ اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے، وہ کیا بن سکتا ہے؟ ولی بن سکتا ہے۔ لیکن کوئی اپنی محنت کی وجہ سے کیا نہیں بن سکتا؟ رسول اور نبی نہیں بن سکتا۔ یہ خالص وہبی چیز ہے، وہبی کہتے ہیں اللہ کے طرف سے دی ہوئی چیز ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے، جسے چنتا ہے اسے دیتا ہے۔ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ اپنی نبوت رسالت کہاں رکھیں، کسے دیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنی محنت کی وجہ سے نہ رسول یا نہ نبی بن سکتا ہے، واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک واقعے میں جس میں جانور ایک آدمی کی کھیتی کو چر گئے تھے، اس میں داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ سنایا، بعد میں سلیمان نے اس کا دوسرا فیصلہ سنایا۔ انشاءاللہ یہ واقعہ ہم سلیمان علیہ السلام کے زندگی میں لائیں گے، اس لیے ہم نے داؤد کے اس میں اسے نقل نہیں کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ جب سلیمان علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے لائیں گے اس میں یہ تفصیل آپ کے سامنے لائی جائے گی انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔